إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ بزرگان دین، سامعین کرام، عزیز بچوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا بنایا، اپنے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر ہم جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہت ہی کم، اس لیے کہ تمام نبیوں رسولوں میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اسی طرح سے امتیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے صحابہ کے ذریعے۔ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ عمل کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کیا اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے باخبر کیا، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں
ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک خاندان میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ سب کو یکساں نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں بنایا ہے۔ ایک ہی ماں، ایک ہی باپ سے 5 اولاد، 5 بچے، 4 بچے، 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تینوں کی صلاحیتیں، تینوں کی قابلیتیں، تینوں کے نشاطات، تینوں کے کردار، گفتار، اخلاق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تینوں کی روزی برابر نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ایک ہی ماں کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ سب کو برابر نہیں بنایا ہے۔ اس میں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں، بہت سے سارے لوگ غریب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ کسی کے پاس دولت کی کمی ہے، کسی کے پاس بچے نہیں ہیں، کسی کے پاس بیماری ہے، کسی کے پاس صحت یابی نہیں ہے، تو یہ سب من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان بندے پر خوشی آئے یا غمی آئے، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن، صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا نرالا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو اچھی چیز ملتی ہے، خوشی کی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی نعمتیں پاتا ہے وہ، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اگر اس کو مصیبت آتی ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، اس کو اوپر کوئی آفت ناگہانی آ جاتی ہے، تو اس کو واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی جانب سے وہ پریشانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی جانب سے وہ بیماری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ آفت آئی ہے، اس لیے اس کو صبر کرنا چاہیے۔ مومن کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے دونوں راستوں میں، اگر خوشی ملے تو آپ شکر ادا کیجئے، غمی آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو آپ صبر کیجئے۔ حالتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیشہ کوئی شخص پریشانی میں نہیں رہے گا اور ہمیشہ کوئی شخص آسانی میں نہیں رہے گا۔ آپ اور ہم اپنے اوپر غور کیجئے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے بہت سے سارے لوگوں کی حالت، ان کی معاشی حالت، ان کی گھریلو حالت، ان کی سماجی حالت کیا تھی، آج ان کی کیا ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے مالدار تھے، آج غریب ہو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے غریب تھے، اب مالدار ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ انسان اگر ایک ہی حالت پر رہے گا، یعنی ایک شخص پریشانی میں رہے گا تو بیچارہ وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک آدمی آسانی میں ہے تو وہ فرعون بن جائے گا، ناشکرا بن جائے گا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت پا کر، عزت و جاہ پا کر، منصب پا کر، کرسی پا کر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نعمت پا کر، اللہ کے انعامات کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سنت ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو مقدر رکھا ہے اس سے راضی ہونا چاہیے، ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اعلان کر دیا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، ان بندوں میں سے بنو گے جو نعمت پا کر کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سجدہ بسجود رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرتے، لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اور مزید اضافہ کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت ملتی ہے، وہ نعمت صحت کی صورت میں ہو، وہ نعمت تندرستی کی صورت میں ہے، وہ نعمت آل و اولاد کی صورت میں ہو، وہ نعمت آپ کی تجارت میں بڑھوتری کی صورت میں ہو، ہمیشہ آپ کو شکر گزاری کرنی ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آل اولاد زیادہ ہو، اس کا عزت زیادہ ہو، اس کا رتبہ بڑھے، اس کے مال دولت میں بڑھوتری ہو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو آپ کیا کریں؟ شکر گزار بنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، اللہ کی نعمت پا کر، اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کو پا کر اگر آپ کافر بن جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے انعامات کو پا کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے، نماز روزے ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ مال پا گیا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص پہ اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے، چھین لینے پہ قادر ہے۔ حالات سکے کا رخ بدل بھی سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے میرے علم کی وجہ سے، میری مہارت کی وجہ سے، میری دانائی کی وجہ سے، میری چالاکی کی وجہ سے ملا۔ نہیں، آپ نے محنت کی ہے لا شک، آپ نے رات دن ایک کیا لا شک، لیکن دینے والا، مہیا کرنے والا، توفیق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ رات دن محنت کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ کے اوپر انعام ہوا کہ آپ کے محنت کو دیکھ کر، یا آپ کے اوپر خصوصی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید بڑھاتے جا رہا ہے۔ دوسرا شخص ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محنت کرتا ہو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے رہا ہے، تو یہ توفیق من جانب اللہ ہے، اس پر آپ قادر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہی آپ کو جو کچھ نعمتیں ملی ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہیں۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں کا مالک ہے تو کروڑ والے کو دیکھتا ہے، کروڑ والے کا مالک ہے تو ارب والے کو دیکھتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں، یعنی دنیا کی زیب و زینت میں، یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین الستین والسبعین، کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ یعنی امت محمدیہ میں جو مرد عورت جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی امتیوں کی اکثر وفات 60 اور 70 کے بیچ میں ہو جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اکثر لوگوں کی وفات جو طبعی موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اور کوئی چیز ہو، سیلاب آ گیا، وہ دوسری چیز ہے، لیکن طبعی موت اکثر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان بالیوم الآخر، کہ ہم مریں گے اور اپنے اعمال کا حساب قیامت کے دن دیں گے۔ ہم کیوں نہ اس زندگی کو، ان ایام کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہم بنیں۔ شکر گزار جب بنیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے دنیا میں راضی ہوگا، آخرت میں راضی۔ اگر آپ نافرمان بنتے ہیں، ناشکرے بنتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، دنیا میں ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہوگا۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے اہل ویال کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، گھر مہیا کرتے ہیں، ان کے سامان مہیا کراتے ہیں، خوشی میں غمی میں ان کا چولہا چکی سب کچھ ضرورت دوائیں کراتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے، ہمیشہ انکار کرتے رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ہی سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ناشکرے بندے کیوں بنے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھی
کہ اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ کو جب موقع ملے تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ روز ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائیے۔ آج ٹھنڈی کی رات ہے، کافی رات لمبی ہوتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں، آپ کی نیند کھل جاتی ہے، اکثر لوگوں کی نیند کھل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ دنیا، جب آپ نے یقین ہے آپ کو کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، یہاں سے کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جانے والا، آپ کے قبر میں 2 کپڑے جائیں گے بس، اور کچھ نہیں جانے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیوں نہ ہم شکر گزار بندے بنے اللہ تبارک تعالیٰ کے، اور اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی میں ہمیں کامیابی دے گا، کامرانی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، ہم بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ امیر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ کروڑ پتی ہوتے ہیں، کچھ ارب پتی ہوتے ہیں، کچھ لاکھ پتی ہو، کسی کے پاس 1000 ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب اپنے سے اوپر دیکھے گا، ہمیشہ اس کے دل میں قلق رہے گی۔ آپ کا گھر 2 منزلہ ہے، تیسرے منزل والے کو دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی کہ مجھے بھی 3 منزلہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنایا ہے، قاعدہ بتا دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ دنیاوی معاملات میں، دنیا کے ساز و سامان میں آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیے، نیچے والے کو دیکھیے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو دنیا کے اس میں معاملات میں مت دیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کی قدر و قیمت نہ گھٹا دو۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ قلق میں، پریشانی میں شیطان وسوسے ڈالے گا کہ آپ کے پاس یہ نہیں، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں۔ تو ہمیشہ آپ قلق میں رہیں گے، شکر گزاری نہیں ہوگی، ہمیشہ نافرمانی ہوگی، شکایت کریں گے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھیے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، تو نیچے والے کو جب دیکھیں گے تو کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ فلاں 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 چیزیں دی ہیں اور فلاں کو نہیں دی ہیں، تو ہمیشہ آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، اور ہمیشہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل میں، ہمیشہ آپ کا دل شکر سے لبریز رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی شکریہ گزاری کرتے رہیں گے۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ شخص آتا ہے اور شکایت کرتا ہے اپنے گھریلو حالات، تنگی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پریشانی دی ہے، ہمارے گھر میں ساز و سامان نہیں ہے۔ تو حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ نے اس کو نصیحت کی، کہا کہ کیا تم اپنی آنکھوں کو 1 لاکھ کے بدلے میں دے سکتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے دیکھنے کی، اگر ان نعمتوں کو چھین لے، یعنی آنکھ کی نعمت کو چھین لے اور آپ کو 100 درہم، 100,000 درہم، 1 لاکھ درہم دے دی جائے تو آپ راضی ہوں گے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی نے کہا نہیں۔ تو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی، زبان دیا ہے، زبان کی نعمت چھین لے اور آپ کو 1 لاکھ درہم مل جائے تو آپ راضی ہوں گے؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ تو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سننے کی طاقت دی ہے، اگر سننے کی نعمت اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے، اس کے بدلے میں کوئی شخص آپ کو 1 لاکھ درہم دے دے تو آپ وہ پسند کریں گے کہ یہ پسند کریں گے؟ تو کہا نہیں، وہی سننے ہی والا پسند کروں گا، بہرا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے پیروں کے بارے میں کہا کہ پیر آپ سے اللہ تعالیٰ چھین لے، اس کے مقابلے میں 1 لاکھ درہم دے دے تو آپ کو راضی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا آپ کے دونوں ہاتھوں کو چھین لے اور 1 لاکھ درہم مل جائے تو آپ خوش رہیں گے؟ کہا نہیں۔ تو یہ کہا کتنے آلاف، کتنے لاکھوں کے ساز و سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر چلنے کے لیے، یہ منہ بولنے کے لیے، یہ کان اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نعمتیں دی ہیں، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو؟ ان سے پوچھو آنکھوں کی قیمت، جو اندھا ہے، چل نہیں سکتا ایک قدم کسی کے سہارے کے بغیر، ان آنکھوں کی قیمت پوچھئے، ان ہاتھوں کی قیمت پوچھئے جو آپ اٹھا سکتے ہیں، ان پیروں کی قیمت پوچھئے۔ آج کل کڈنی، دل اور معلوم کیا کیا چیزیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں،
डॉक्टर लोग अस्पताल में, क्या आप बेच सकते हैं? अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको मफलूज नहीं बनाया, आपको हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दी, सुनने की ताकत दी। इस पर अल्लाह तबारक तआला की इस नेमतें अल्लाह ताला की, इन पर अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कीजिए और हर जबान से शिकायत मत कीजिए। ये दोस्तों, यह हज़रत यूनुस बिन उबैद की नसीहत आज हमारे और आपके लिए भी है। कभी अपनी जुबान पर शिकवा मत लाइए, हालात एक जैसे नहीं होते हैं। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के फैसले से राजी रहिए। अल्लाह तबारक तआला इंसान को मालो दौलत देकर आजमाता है और छीन कर भी आजमाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें अपनी नेमतों के पर शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। बिरादर इस्लाम, अल्लाह तबारक तआला कैसे लोगों को आजमाता है नेमत देकर, और जो अल्लाह तबारक तआला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी नेमत, उनके ऊपर जो इनामात हैं, उनके माल में, दौलत में, इज्जत में, शोहरत में बढ़ोतरी करता है, और जो नाशुक्रे बनते हैं किस तरह उनको छीन लेता है। एक हदीस सुना करके मैं खुतबा खत्म करता हूँ। सहीहैन की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी है, कहते हैं कि बनु इसराइल में 3 लोग थे। एक उसमें से चर्क का बीमार था, यानी चमड़े में परेशानी थी, चर्क की बीमारी होती है, आप लोग जानते हैं। और एक आदमी गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। एक आदमी अंधा था। तीनों को अल्लाह तबारक तआला ने उनको आजमाना चाहा कि ये लोग हमारे कैसे बंदे हैं। अल्लाह तबारक तआला एक फरिश्ते को भेजता है। फरिश्ता आता है सबसे पहले चर्क वाले बीमारी वाले के पास और उससे पूछता है, हाल चाल पूछता है। दुआ सलाम के बाद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा उसने कि इस बीमारी की वजह से, चमड़े की जो बीमारी है, इसकी वजह से लोग मुझसे बहुत दूर भागते हैं। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि बीमारी चली जाए। चुनांचे फरिश्ते ने दुआ किया और उसके ऊपर हाथ फेरा, उसके चर्क की बीमारी चली गई। ये सही हदीस है। उसके बाद पूछा कि तुम्हें माल क्या पसंद है? तो उस और आदमी ने कहा कि मुझे ऊंट पसंद है, ऊंटों की तजारत मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो उस फरिश्ते ने एक गाभिन ऊंट दे दिया, ऊँटनी दी और दुआ किया कि अल्लाह तआला तुम्हारे माल औलाद में बरकत अता फरमाए। उसका फरिश्ता चला गया। फिर दूसरे शख्स के पास आया और वो गंजा था, जिसके सर पर बाल नहीं थे। उससे पूछा कि तुम्हारे क्या परेशानी है? दुआ सलाम के बाद तो कहा, मैं गंजा हूँ, मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं लगता है, तो अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि मुझे खूबसूरती दे दे, मेरे सर पर बाल आ जाए। अल्लाह तबारक तआला से फरिश्ते ने दुआ किया और उस बंदे को अल्लाह तबारक तआला ने बाल दे दिया और उसका चेहरा और सही हो गया। उसके बाद पूछा तुम्हें माल में क्या पसंद है? तो उसने कहा मुझे गाय पसंद है। तो फरिश्ते ने एक गाभिन गाय दे दिया और दुआ की कि अल्लाह तआला तुम्हारे माल औलाद में बरकत अता फरमाए। उसके बाद अंधे के पास वही फरिश्ता आता है, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है? तो कहा कि मुझे दुनिया नहीं दिखती है, लाल है, पीला है, काला है, कुछ नहीं दिखता है, लोगों को देख नहीं सकता हूँ, कौन मेरे सामने है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है? मुझसे दुआ कर दीजिए मेरी आंख सही हो जाए, बीनाई, ताकि दुनिया की नेमतों को मैं ही देख सकूं। सोचिए, दुनिया की अगर अल्लाह ताला आपकी आंखों को छीन ले, क्या करेंगे आप? तो फरिश्ते ने दुआ किया, उसके सर पे हाथ फेरा आंख पर और उसकी बीनाई लौट आई। उसके बाद पूछा तुम्हें माल में क्या पसंद है? तो कहा कि मुझे बकरी पसंद है। चुनांचे फरिश्ते ने एक बकरी गाभिन दे दिया और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में और औलाद में बरकत अता फरमाए। चुनांचे तीनों लोगों को अल्लाह ताला ने खूब माल से नवाजा, इज्जत, दौलत, शोहरत, यहाँ तक कि हदीस में लिखा हुआ है कि इसके पूरे जब देखते हैं तो ऊंटों का रेवड़ इसी का है, बकरियों का देखते हैं अंधे का है, और गायों का रेवड़ देखते इसका है। तीनों अपने अपने उसमें टाप के बहुत बड़े ताजिर बन गए, कामयाब, बहुत नामवर लोग हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने उसी फरिश्ते को उसी शक्ल में एक फकीर, गरीब, मुसाफिर की शक्ल में भेजा, इनका इम्तिहान लेने के लिए कि अल्लाह की नेमत को पाकर कौन हमको भूल गया, कौन हमको याद रखा, ये आजमाने के लिए।
चुनाचे फरिश्ता पहले आता है उसी शख्स के पास जिसके पास चमड़े की बीमारी थी, तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका है, मेरे अपने घर तक पहुँचने का कोई सामान नहीं है, अल्लाह के नाम पर मुझको एक ऊँटनी दे दीजिए, उसका दूध खाते पीते मैं चला जाऊंगा उसके साथ साथ। उसने कहा कि नहीं, इस तरह से मांगने वाले रोजाना आते रहते हैं, कहाँ है? तो उसने कहा कि उस अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ जिसने आपको फला बीमारी से निजात दी, आप गरीब थे, आपको मालदार किया। कहा हाँ, कब मैं गरीब था? मेरे बाप दादा आबा अजदाद सब मालदार थे, मुझे कहा तुम कहाँ से पागल होकर आ गए हो? भगा दिया। दूसरे शख्स के पास आया और फरिश्ते ने बद्दुआ की, अल्लाह ताला ने तुमको जिस हाल में तुम थे उसी हाल में अल्लाह ताला तुमको कर दे। उसके बाद दूसरे शख्स के पास आया जो गंजा था, जिसके पास गायों की तजारत थी, उससे यही सवाल किया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ, मेरा रास्ता मैं सफर सब खत्म हो चुका, मुसाफिर आदमी हूँ, एक अल्लाह के नाम पर एक वो दे दो, गाय दे दो, अब मैं उसका दूध खाते पीते अपने घर तक पहुंच जाऊं। उसने भी इनकार किया। फिर फरिश्ते ने वही जुमला दोहराया कि आप पहले गरीब थे, आप गंजे थे, अल्लाह ताला ने आपको ये सब चीजें दी हैं, उसी अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ आप दे दीजिए एक बस। उसने कहा नहीं, इनकार कर दे, भगा दिया। तीसरे शख्स के पास आया, फरिश्ते ने उसके लिए भी बद्दुआ की, अल्लाह ताला तुमको उसी हाल में कर दे जिस हाल में तुम थे। तीसरे शख्स के पास आता है फरिश्ता अंधे के पास, अंधे से कहा कि मैं मुसाफिर आदमी हूँ, ऐसा ऐसा मसला हो गया, एक बकरी दे दीजिए दूध वाली जिसको खाते पीते मैं चला जाऊं। उस आदमी ने कहा, और उस अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसने आपको ऐसे से दिया, हाँ मैं भूला नहीं हूं, मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने मुझको बीनाई लौटाई एक आदमी के जरिए, और मुझको उसी अल्लाह ने उसी ने एक बकरी से मैंने तजारत शुरू की, और आज मेरे पास इतनी बकरियां, जितनी बकरियां तुमको चाहे ले जाओ। चुनांचे फरिश्ते ने कहा कि मैं मुसाफिर आदमी नहीं हूँ, तुम कामयाब हुए इम्तिहान में, तुम्हारे दोनों साथी नाकाम हुए। उन लोगों ने अल्लाह की नेमत को पा करके भूल गए, अपनी हालत भूल गए, अपनी हैसियत भूल गए, और आज एक बकरी के सवाल पर उसी अल्लाह ने जिसने नवाजा था, उसी अल्लाह ने जिसने दिया था, उसको भूल गए और अपने आप को बहुत बड़े ताजिर समझते हैं। इसलिए तुम कामयाब हुए, तुम्हारे दोनों साथी नाकाम हुए। ये एक हदीस है सहीहैन की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। ऐसा आज हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए अपनी हालतों को, और ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, के अल्लाह तबारक हर चीज पर कादिर है, देने पर कादिर है, छीन लेने पर कादिर है। मस्साइला फला तनहर, आपके दरवाजे पर, आपकी दुकान पर, आपके घर पर कोई मांगने वाला आए, हाथ फैलाने वाला आए, मजबूर शख्स आए, उसको डांटिए नहीं। जो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो कुछ देना हो दे दीजिए, लेकिन डांटिए नहीं, बड़कपन मत दिखाइए, किब्र गुरूर में नशे में चूर होकर उसको दुत्कारिए नहीं। अल्लाह ताला इस कानून को याद रखिए, व अम्मस्साइला फला तनहर, कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पे आए उसको डांट फटका के मत भगाइए। आखिर इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व जल्ल व अतम व अकबर।